السلام علیکم۔ لبنہ اردو اکیڈمی میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ آج ہماری کلاس کا عنوان ہے شفیع عقیل کی ایک خوبصورت کہانی، گھر کا نہ گھاٹ کا۔ جیسے کہ ضرب المثل کا عنوان، اس کہانی کا عنوان ایک ضرب المثل پر رکھا گیا ہے، اور یہ ضرب المثل آپ سب نے اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں ضرور سنی ہوگی۔ گھر کا نہ گھاٹ کا کہانی ایک جنگل کی کہانی پر مشتمل ہے، جس میں مختلف جانور ہیں اور مختلف جانوروں کی قسمیں اس بات پر بات کرتی ہیں کہ جیسے چرندے اور درندے زمین پر رہتے ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں پرندے فضاؤں میں رہتے ہیں۔ تو وہ اس بات پر بات کرنے بیٹھتے ہیں کہ کیوں نہ اس جنگل کا ایک ہی بادشاہ ہو، کیونکہ فضاؤں میں باز کی حکومت ہے اور زمین پر چرندوں اور درندوں میں شیر کی حکومت ہے۔ تو تمام جانور اس بات پر متفق ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیوں نہ ہم ایک بادشاہ چن لیں، اور تاکہ آپس میں جو دشمنیاں ہیں وہ ختم ہوں، اور ایک ہی رعایا ہو اور ایک ہی بادشاہ کا حکومت آسمانوں پہ بھی چلے اور ہواؤں میں بھی چلے اور زمین پہ بھی چلے۔ اس بات پہ تو متفق ضرور ہو جاتے ہیں، لیکن جب انتخاب کرنے کی باری آتی ہے کہ کون سا بادشاہ منتخب کیا جائے، تو اس پہ پرندے یہ چاہتے ہیں کہ بادشاہ جو ہے وہ پرندوں میں سے ہو، اور درندے اور چرندے چاہتے ہیں کہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے، بادشاہ جو ہے وہ تو ہم میں سے ہوگا۔ اور اسی بات پہ جب بحث تکرار بڑھتی ہے، اختلاف بڑھتا ہے، تو لڑائی کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور یہ لڑائی آہستہ آہستہ جنگ میں بدل جاتی ہے، اور آپس میں ظاہر ہے کہ وہ جانور ہیں اور آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے پہ حملہ کر دیتے ہیں۔ اور اس حملے میں پہلے جو جنگ ہوتی ہے اس میں چرندے اور درندے جو ہیں وہ جیت جاتے ہیں، اور وہ پرندوں کو اس قدر زخمی اور لہولہان کر دیتے ہیں کہ وہ انہیں اڑنے پہ مجبور کر دیتے ہیں۔ اس سب چیزوں کو ایک ایسے جانور ہے جو ان سب چیزوں کو بڑے اس سے دیکھ رہے ہیں، اور وہ کسی جنگ کا، لڑائی کا حصہ بننا نہیں چاہتے۔ وہ ہیں چمگادڑ۔ چمگادڑ جب یہ دیکھتے ہیں تو وہ لڑتے ان کو دیکھتے رہتے ہیں، اور وہ کسی کا ساتھ دینے پہ تیار نہیں ہوتے، اور جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ چرندے اور درندے جیت گئے ہیں، تو پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم اس جیتے ہوئے جو پارٹی ہے اس میں ہم شامل ہوں گے، اور وہ ان کے پاس جاتے ہیں اور بحث کرتے ہیں، اور وہ دلائل سے انہیں یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم تو ہیں درندوں اور چرندوں میں سے ہی ہیں، اور ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم تمہارا ساتھ دیں گے، اور آپ ہمیں اپنے ساتھ شامل کریں۔ اور اس طرح سے جب چرندے اور درندے اس بات پہ راضی ہو جاتے ہیں، اور چونکہ وہ فتح کے ایک کیفیت میں سرشار ہوتے ہیں، جیت کی ایک جشن منا رہے ہوتے ہیں جیت کا، تو وہ زیادہ وہ نہیں کرتے اور ان کو اپنے اس میں شامل ہونے کی اجازت دے دیتے ہیں، اور اس طرح سے چمگادڑ ان کی خوشی میں اور فتح میں شامل ہو جاتے ہیں۔ پرندے جب تھوڑی دور جانے کے بعد انہیں احساس ہوتا ہے کہ یہ تو بڑی شکست کی بات ہوئی اور بڑی بے عزتی کی بات ہوئی کہ ہم جو ہیں وہ ہار گئے، اور اس طرح سے انہوں نے ہمیں لہولہان کر کے اور اس طرح سے ہمیں شکست دے کے میدان سے نکال باہر کیا۔ تو پھر وہ اپنے اس کا بدلہ لینے کے لیے، شکست کا بدلہ لینے کا سوچتے ہیں، اور اپنا بدلہ لینے کے لیے کہتے ہیں کہ اسی وقت ہمیں پلٹ کے حملہ کرنا چاہیے، کیونکہ چرندوں اور درندوں کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوگا کہ ہم ان پہ حملہ کرنے والے ہیں، وہ تو اپنی فتح میں اور اپنی جیت کی جشن منانے میں مشغول ہیں، تو یہ وقت ہی سب سے مناسب ہے۔ اور اس طرح سے وہ ان پہ بے خبری میں اور اچانک حملہ کرنے کی سوچتے ہیں، اور پلٹ کر ان پہ حملہ کر دیتے ہیں، اور اپنے پنجوں سے اور اپنی چونچوں سے ان پر ایسا ان پہ وار کرتے ہیں کہ انہیں سنبھلنے کا موقع نہیں دیتے، اور آخرکار اس جنگ میں چرندے اور درندے شکست کھا لیتے ہیں، اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں اس اچانک حملے کی وجہ سے۔ جب چمگادڑ یہ دیکھتے ہیں کہ اب پرندوں کا پلہ بھاری ہے، اور پرندے جو ہے وہ جیت چکے ہیں، اور چرندے اور درندے شکست کھا کر میدان چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں، تو فوراً وہ پرندوں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تو تم میں سے ہیں، دیکھو ہم وہ
جس طرح سے پرندے اڑتے ہیں ہم بھی ہوا میں فضا میں اڑتے ہیں. کون سے چرندے اور درندے ایسے ہیں جو فضا میں اڑ سکتے ہیں؟ ہمیں ان کے ساتھ شامل نہ کرو، بلکہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. پرندے اس پہ تھوڑی بہت بحث کرتے ہیں اور ان کو اس بات پہ تھوڑا سا اعتراض ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس وقت وہ فتح کے سرشاری میں ہیں اور وہ جیت کے اس کیفیت میں سرشار ہیں، تو وہ زیادہ ان کے ساتھ وہ نہیں کرتے اور انہیں اپنے جشن میں شامل ہونے کی اجازت دے دیتے ہیں اور اپنے ساتھ انہیں شامل کر لیتے ہیں. اور اس طرح سے وہ پرندوں کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. جب یہ کشمکش اور یہ جب جنگ اور یہ لڑائی آپس میں بڑھتی چلی جاتی ہے تو پھر چند دانشمند جانور پرندوں میں سے بھی اور چرندوں اور درندوں میں سے بھی بیٹھ کے سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں اور اس بات پہ ان کا اتفاق ہوتا ہے کہ یہ دشمنی تو اسی طرح چلتی رہی تو ہمارے تو بہت سارے جانور بے موت مارے جائیں گے، کیونکہ اس دشمنی کا تو یہی رہے گا کہ جس کا جب دل چاہے گا ایک دوسرے پہ حملہ کر دے گا، جس کو جب کوئی ملے گا اس کو وہ مار ڈالے گا. تو اس پہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ دیکھو یہ جو ہمارا ارادہ تھا، یہ جو ہماری تجویز تھی، یہ مناسب نہیں تھی. ہم جس طرح سے پہلے آزادانہ رہتے آئے تھے کہ ہواؤں میں فضا میں ہماری حکومت ہے اور ہم وہاں پہ آزادی سے رہ رہے ہیں، کوئی ہمیں کسی قسم کی دشمنی اور دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا، اور زمین پہ ان کی حکومت تھی تو انہیں ان کی حکومت پہ رہنے دیا جائے. تو پھر آخر میں اس بات پہ اتفاق ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، ہم جیسے پہلے رہتے تھے ہم فضا میں رہیں گے، فضا میں ہماری حکومت ہوگی باز کی، اور زمین پہ چرندوں درندوں میں شیر کی جیسے پہلے حکومت تھی ویسے حکومت ہوگی. جب دونوں گروہوں میں صلح ہو جاتی ہے تو اب وہ اس قسم کے لوگ جو چمگادڑ جیسے لوگ ہوتے ہیں، جب جو دوسروں کی دشمنیوں کا تو فائدہ اٹھاتے ہیں، جب ان میں صلح ہو جاتی ہے تو سب سے زیادہ نقصان کن کا ہوتا ہے؟ ان کا نقصان ہوتا ہے جو مفاد پرست ہوتے ہیں، جو ہمیشہ جیتی ہوئی پارٹی کے ساتھ، جیتے ہوئے گروہ کے ساتھ شامل ہو کر اپنا فائدہ بٹورنا چاہتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. جب چمگادڑوں کو اس بات کا پتہ چلتا ہے تو اب وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں اور پھر وہ پہلے پرندوں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو ہم تو تمہارے ساتھ ہیں نا، تم نے تو ہمیں اپنے ساتھ مانا تھا. تو وہ ان کو دھتکار دیتے ہیں اور وہ کیونکہ وہ ان کو سمجھ چکے ہوتے ہیں کہ یہ وہی ہیں جو صرف فائدہ دیکھ کر شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور صرف اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے کسی کا ساتھ دیتے ہیں. تو وہ ان کو اپنے گروہ سے نکال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، تم جاؤ جا کے درندوں اور چرندوں کے ساتھ ہی رہو اور تم ہم میں سے نہیں ہو، ہم تمہیں اپنے گروہ میں شامل نہیں کریں گے، اپنی قسم میں اپنے گروپ میں شامل نہیں کریں گے. اور جب وہ درندوں اور چرندوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ تو بہت ناراض ہوتے ہیں اور وہ ان کو کہتے ہیں کہ فوراً تم ہمارے سامنے سے چلے جاؤ، کیونکہ جب ہم ہارے تھے اور جب ہم مشکل میں تھے تو تم ہمیں چھوڑ کر جیتنے والی پارٹی میں اور جیتنے والی اس میں جشن میں جو ہے وہ شامل ہو گئے تھے اور ہمیں شکست اور اس کا سامنا تھا، تو تم ہمارے ساتھ نہیں تھے جب ہم تکلیف میں مشکل میں تھے. تو اس طرح سے چمگادڑ کسی جگہ کے نہیں رہتے، جیسا کہ اس ضرور المثل سے، اس کہانی کے عنوان سے ظاہر ہے، گھر کے نہ گھاٹ کے. تو پھر اب وہ اپنا ٹھکانہ جنگل سے دور ایک ویرانے میں، غاروں کے اندر اندھیرے میں چھپ کے بنا لیتے ہیں تاکہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا لے، اور وہ اس جگہ چھپ کے رہتے ہیں. اور جب سب سو جاتے ہیں اور جب اندھیرا پھیل جاتا ہے تو وہ ان غاروں سے نکلتے ہیں، اپنے کھانے پینے کی تلاش کرتے ہیں، اور پھر جیسی ہی روشنی ہوتی ہے تو وہ سب کی نظروں سے چھپنے کے لیے پھر غاروں میں چلے جاتے ہیں. تو اس طرح سے انہوں نے اس کہانی کو بڑا ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے. اور اس کا جو مرکزی خیال ہے وہ آپ کو تھوڑا بہت سمجھ میں آ گیا ہوگا. مرکزی خیال دیکھیے اس کا یہی ہے کہ ایسے لوگ، مصنف نے ایسے لوگوں کی عکاسی کی ہے جو خود غرض اور مطلب پرست ہوتے ہیں. ایسے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے. ایسے لوگوں کو کوئی پسند نہیں کرتا. وہ لوگ جو ہمیشہ ہر چیز میں صرف اپنا فائدہ تلاش کرتے ہیں، صرف اپنے مفاد کو سب سے اول رکھتے ہیں، ایسے لوگ کسی کے دوست نہیں ہوتے. ایسے خود غرض لوگ کبھی نہ کسی کے دوست ہوئے ہیں اور نہ ہی کوئی انہیں اپنا دوست بنانا پسند کرتا ہے. اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایسے لوگ ہمیشہ تنہا رہ جاتے ہیں.
اس طرح سے یہ ایک خوبصورت کہانی ہے اور اس میں ایک خوبصورت پیغام ہے. آپ کے نصاب میں شامل ہر کہانی میں، ہر افسانے میں آپ اگر اس کو سمجھ کے پڑھیں گے، جو اس نصاب میں شامل کرنے کا مقصد ہے، اگر آپ اس کو سمجھیں گے اس کہانی کو، تو آپ کی نہ صرف زندگی میں بہت اچھا وہ اثر ڈالے گا، بلکہ آپ کی شخصیت کی تعمیر میں اس کا ایک اہم کردار ہوگا. جیسے آپ نے اس میں یہ سبق پڑھا کہ خود غرضی اور مطلب پرستی اور مفاد پرستی اچھی چیز نہیں، اور اگر اس میں اگر آپ اس کو اپنے اندر شامل کریں گے تو آپ کہیں کے بھی نہیں رہیں گے، ہمیشہ تنہا رہ جائیں گے اور نہ ہی کامیاب ہوں گے. تو ہمیشہ ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے، اور جو میسیج آپ کو دیے گئے ہیں اگر آپ اس کو سمجھیں گے تو نہ صرف یہ کہ آپ کے نصاب میں، آپ کے امتحانی پرچے میں آپ کے لیے بڑے ہی مددگار ثابت ہوں گے، بلکہ آپ کی شخصیت میں، آپ کی سوچ میں، آپ کی فکر کے لیے بڑے ہی معاون اور بہترین آپ کے ایک ساتھی ثابت ہوں گے. امید ہے کہ آج کی کلاس آپ کو پسند آئی ہوگی، آپ کو گھر کا نہ گھاٹ کا کہانی کا خلاصہ بھی سمجھ آیا ہوگا، اس کے مرکزی خیال بھی سمجھ آیا ہوگا، اور اس پہ عمل کرنے کی آپ نے کچھ نہ کچھ ارادہ بھی اس پہ کیا ہوگا. نیکسٹ کلاس کے لیے اگلی کلاس تک کے لیے جو آپ چاہتے ہیں کہ کسی خاص عنوان کو موضوع بحث لایا جائے یا اس پہ کلاس رکھی جائے، اس کے لیے کامنٹ سیکشن میں آپ مجھے تجویز بھیج سکتے ہیں. جو بچے نئے اس کلاس میں ہیں وہ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور اگر آپ کو یہ کلاس، جب بھی آپ کو جو بھی کلاس پسند آتی ہے اور سمجھ آتی ہے تو اس کو لائک کرنا نہ بھولیں. صرف دیکھنا کافی نہیں ہے، اس کو لائک کرنا بھی ضروری ہے، تاکہ ہمارا اور آپ کا یہ رابطہ بنا رہے، جڑا رہے.